لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. کہ خدا کے ہاں قربانی کی جسامت معیار نہیں ہے، اس کی قیمت معیار نہیں ہے، اس کی کوالٹی معیار نہیں ہے، اس کا عدد اور مقدار معیار نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑا جانور ذبح کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ایک آدمی چھوٹا جانور ذبح کرے گا اس کو قبول نہیں ہوگا، یا ایک قربانی میں حصے زیادہ ہوں گے تو قبول نہیں ہوگا، کم حصے ہوں گے تو قبول ہو جائے. خدا تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ قربانی آیا اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس آدمی نے قربانی کی ہے. قربانی آیا اس لیے کی گئی کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، اس نے آج بڑا اچھا جانور جو ذبح کیے. یا اس لیے قربانی آپ کریں کہ تاکہ کچھ عرصے تک آپ کی فریج ہیں فریزر بھرے رہیں. یہ خدا تعالیٰ کو اس تمام چیزوں کا علم. اگر چھوٹی سے چھوٹی قربانی کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں خلوص ہے کہ حکم خدا کو بجا لا رہے ہیں، غریب آدمیوں تک گوشت کی رسائی ہو جائے، وہ لوگ جو سارا سال کسی وجہ سے گوشت کا مصرف نہیں کر سکے وہ آج کے دن گوشت کھا سکیں. اگر یہ نیت ہوگی تو خدا تعالیٰ قبول کرے. کیوں؟ خدا کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا کہ کم مقدار ہوگا تو نہیں پہنچ سکے گا، زیادہ مقدار ہو تو پہنچ جائے گا جلدی، ایسا مسئلہ نہیں. بلکہ خدا کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے اور خدا متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. ان اللہ یتقبل من المتقین، خدا متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. خدا کے خالص مال قبول کیا جاتا ہے، حلال مال قبول کیا جاتا ہے. وَمِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کر. بس قربانی گوشت کاٹنے کا نام نہیں ہے، قربانی خون کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تقوی کا اظہار کرنے کا نام ہے. کہ آپ اس کے اظہار کو کس طرح کرتے ہیں تاکہ قربانی آپ کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. خدا کے یہاں جو معیار ہے وہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ معیار ہوتا ہے کہ 4 دفعہ اسٹیج سے اعلان ہو کہ فلاں آدمی یہ پروگرام کر، بار بار جو ہے وہ دکھلاوے کی صورتحال ہوتی ہے. کہیں اماؤنٹ دینی ہے تو 10 آدمیوں کو اس طرف دکھا کر اس طرف دی جاتی ہے. لیکن خدا کے ہاں خدا ہمارے دلوں کے حال سے جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور خدا کی بارگاہ میں جو قبول کی جائے گی چیز وہ آپ کی نیت کی بنیاد پر ہوگی اور آپ کی استطاعت کی بنیاد. صلوات پڑھنا اللہ نے کیا ہم آئیں اپنی انا کو قربان کر. ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کیا، ہم آئیں آج کے دن کیا کریں؟ اپنے غصے کو قربان کریں. ابراہیم آئے انہوں نے اسماعیل کو قربان کیا، ہم آئیں تکبر کو قربان کریں. ہمارے لیے یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے، ہم اس لیے یہ دن مناتے ہیں کہ آئیں اپنے اندر سے بری خصوصیات کو چھوڑ دیں، اچھی خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کریں. اب آئے حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے مینا کے میدان میں 3 مقام پر شیطان آیا. ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے لیے، ایک دفعہ اسماعیل کے لیے، ایک دفعہ ان کی والدہ کے لیے. ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کنکریاں ماری. تو آج بھی سمبل طور پر ہم جو ہے کنکریاں مارتے ہیں شیطان. آئے ہیں میدان میں بیٹے کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے. تو کتنا پیارا اور سمجھدار تربیت یافتہ بیٹا تھا کہ بیٹے نے کہا
کہ بابا جو حکم ہے اس کو بجا لائیں. ورنہ آج کے اگر کوئی اولاد ہوتی تو کہتی کہ یہ کون سا دستور ہے, یہ کون سا حکم ہے اس میں بیٹے کو ذبح کیا جاتا. معلوم وہ شخص کا بیٹا ذبح نہیں ہونا تھا, لیکن یہ ابراہیم کی آزمائش تھی کہ حکم خدا کو بجا لاتے نہیں. تو بیٹے نے کہا کہ بابا 3 کام کریں مجھے ذبح کرنے سے پہلے. ایک یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ باپ ہیں, باپ کی محبت مانے نہ ہو جائے, بیریئر نہ ہو جائے کہ مجھے ذبح کرنے سے رک جائے. دوسرا کام کیا ہے بیٹا؟ کہا میرے پاؤں باندھیں, کہیں نہ ہو کہ میں چھری کو دیکھ کر ڈر جاؤں اور بھاگ جاؤں, گھبرا کر بھاگ نکلوں اور آپ کی قربانی مکمل نہ. پاؤں باندھے. تیسرا کام کیا؟ کہا میری ماں کو اس میدان سے دور کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی ممتا محبت رکاوٹ نہ بن جائے اس قربانی میں. اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا نا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد کہ نانا خلیل کہاں ہے آج دیکھیں میرے اسماعیل کے پاؤں نہیں بندھے ہوئے, میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. دادا ابراہیم اور علی اکبر کی ماں میدان کربلا میں موجود ہے, میدان کربلا سے دور نہیں. اور شیطان کو بھی یقین تھا کہ میں ان کو ورگلا نہیں سکتا, کہ میدان کربلا میں جرأت نہیں کی کہ وہ آئے. خانوادہ رسول تو جدا ہے, اصحاب جو امام حسین ہے ان کے سامنے بھی شیطان میں گزار نہیں ہوا کہ کسی کو ورگلائے, میدان سے دور کر دے, کسی کو پیچھے ہٹا دے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں کسی چیز کی کمی آ جائے ایسا نہیں کر سکا شیطان. شیطان کی ضرورت نہیں. اس لیے تو خدا نے کہا تھا, شیطان نے کہا کہ خدایا تو نے مجھے لعنتی بنا دیا لیکن میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا. تو خدا کا ارشاد ہے جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کو تو ورگلا نہیں سکتا. بس 2 قربانیاں ہیں, ایک 10 ذی الحجہ کو ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی داستان ہے. دوسری قربانی 10 محرم کو ہے. یہاں ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل تھا, وہاں ابراہیم تو ایک ہی ہے لیکن اسماعیل 71 ہے. خداوند تعالیٰ کی